کیا قرآن واقعی ہم تک بغیر تبدیلی کے پہنچا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں نے الحاد اختیار کیا ہے کافی پکی عمر میں آ کے، بس میں نے اپنی راہ بدل لی۔ جو مسلمان ہیں وہ تو آپ سے دور بھاگیں گے شدید نفرت تھی مجھے ان سے، میں سخت ناپسند کرتا تھا انہیں۔ جب آپ کسی معبود پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ عبادت پہ بھی یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ تم تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن یہ کہ جب جاؤ گے تو تم سے ملیں گے پھر وہیں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے یوٹیوب چینلز نظر آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو ایتھیزم پہ یعنی الحاد پہ جو لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں یا کسی خدا کے پیروکار نہیں یا اس کے اوپر ایمان رکھنے والے نہیں، ان لوگوں کی تعداد میں ہمیں اس کو اضافہ کہنا چاہیے یا وہ لوگ موجود تھے لیکن کبھی سامنے نہیں آ سکے یہ کہنا چاہیے، لیکن ایسا نیریٹو اور ایسے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں اور ان کا خدا کے بارے میں یا کسی بھی دین کے بارے میں، ضروری نہیں کہ وہ اسلام ہی ہو، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ یا بلیف سسٹم ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل پروفیشنل ہیں، کراچی، امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم یافتہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ یہ فرمائیں کہ کیا آپ لوگ کہیں چھپے ہوئے تھے پہلے یا آپ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ آپ لوگ اچانک سامنے کیسے آ گئے ہیں بہت سارے؟ میرے خیال سے چھپے ہوئے تو نہیں تھے، ہمیشہ سے موجود تھے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پاکستان سے باہر ہی جب آپ نکلتے ہیں تبھی آپ کی زبان بندی کی رسم ختم ہوتی ہے، تبھی آپ کہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈائلاگ کا زمانہ ہے ہی نہیں، اور پھر زیادہ تر میرے خیال سے سوشل میڈیا کے بعد 2005 2006 کے بعد سے اضافہ ہوا ہے کہ جب معلومات ہر کسی کی فنگر ٹپس پہ آ گئی ہے، تو پھر اب لوگ سوچ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، تحقیق بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں۔ اس سوال کرنے کی عادت سے جو پچھلے 10 12 سال میں آئی ہے، اس سے میرا خیال ہے کہ ایتھیزم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ہماری جو مذہبی کہنا چاہیے کہ ہمارا جو مذہبی علم ہے، مذہبی قیادت ہے، مذہبی سیاست ہے، اس نے ہم کو مایوس کرنے میں بہت زیادہ کہنا چاہیے سرحدیں پھلانگ لی ہیں۔ پچھلے 100 سال سے مذہبی سیاست کی بات کریں تو اس نے شدید مایوس کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی آئیڈیالوجی نتیجہ نہیں دیتی، لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں، تو شاید یہ وجہ بھی ہو۔ نہیں، اگر مذہبی قیادت تک کی حد تک تو چلیں آپ سے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو مذہبی قیادت سے اختلاف ہے نا، آپ تو مذہب سے ہی اختلاف کر رہے ہیں، یہ نہیں کون نہیں، سا مذہبی اختلاف ہوا؟ مذہبی قیادت سے مراد صرف سیاست نہیں ہے، مذہبی قیادت سے مراد وہ بھی ہیں جو ہمیں ہمارا دین سکھانے کی کوشش ہاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یا مذہبی پیشوا ہیں۔ جی جی، تو وہ مذہبی پیشوا جب ہمیں دین سکھاتے ہیں تو جو وہ بتاتے ہیں it doesn't make sense۔ آپ کی وہ نہ عقل میں آتا ہے، نہ وہ آپ کے موجودہ علم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ بریلوی آپ پڑھیں گے تو وہ کچھ اور ہوگا، دیوبندی پڑھیں گے، سلفی، اہل حدیث، شیعہ، احمدی، اہل قرآن میں بھی بہت ساری ورائٹیز۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی دین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک کتاب کا مطلب ہی واضح نہ ہو۔ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اس وجہ سے آپ کو حیرت تو ہوتی ہے۔ آپ کو جب یہ حیرت ہوئی کہ اتنے زیادہ مسالک ہیں یا فرقے ہیں، مذاہب ہیں یا فکر ہے اسلام کے اندر، تو آپ نے کہا کہ بجائے یہ کہ میں ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کروں، آپ نے کہا میں ان سب کو ریجیکٹ کر دوں، میں کسی کو بھی نہیں مانتا۔ نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ دین کو خود سے پڑھنے کی کوشش کی کہ بھائی سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ آخر دین ہے کیا۔ ہاں اور پھر میں مسلمان ہی تھا، بہت لمبے عرصے تک میں بڑا شدید قسم کا مسلمان ہی تھا۔ تبدیلی جب آئی، جب میں نے اپنی بات میں کروں تو مذہب سے کہنا چاہیے اوپر اٹھ کر انسان کا مطالعہ کیا، انسانی تاریخ کو دیکھا۔ میرا مقصد الحاد کے خلاف کام کرنا تھا، آج سے تقریباً 6 سال پہلے 2020 میں، جب کووڈ کے بعد۔ کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں اور میری اسپیشلٹی جو ہے وہ آئی سی یو ہے، انٹینسو کیئر ہے، تو میں نے بہت زیادہ قریب سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، تو اس کے بعد میں نے الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے مطالعہ شروع کیا۔ اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جن گراؤنڈز پہ میں خود اپنے دین کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، وہ گراؤنڈ ہی بہت شیکی ہے، بہت ہی کمزور ہے، ناپائیدار ہے۔ اس کی جو تشریحات ہیں وہ
غیر عقلی ہیں، غیر فلسفیانہ ہیں، غیر سائنٹیفک ہیں، تو اس پہ پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس کو پھر چھوڑ ہی دوں۔ تو کیا بنیادی فرق اس میں ہے یا یہ ایک ہی بات ہے؟ یعنی آپ جو ملحد ہیں، آپ لوگ کسی دین کا انکار کرتے ہیں یا آپ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں سرے سے؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دین کہتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب اس میں عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، بدھزم بھی ہے۔ تو یہ ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ انسان سب کا مطالعہ کر لے۔ اتنا ممکن ہے کہ انسان جس مذہب پہ پیدا ہوتا ہے، جیسے میں مسلمان پیدا ہوا، غالباً آپ بھی مسلمان ہی پیدا ہوئے، تو ہم اس کا مطالعہ بہت کہنا چاہیے گہرائی سے کرتے ہیں، باقی مذاہب کا، فلسفوں کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں، اور کسی کے پاس بھی خدا کے وجود پہ کوئی دلیل نہیں پاتے، اس لیے پھر خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کیا آپ نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ اگر آپ اسلام کو ترک کر رہے ہیں تو آپ مسیحی بن جائیں، آپ ہندو بن جائیں، آپ بدھ مت کے پیروکار بن جائیں، آپ مجوسی بن جائیں، اب کچھ آپ نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ نہیں میں کسی بھی مذہب کو نہیں مانوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ان مذاہب میں تقریباً سب سے آخری مذہب ہے، تو اس نے جو خدا کے وجود کے دلائل دیے ہوں ہیں، اور ہمارے جو علماء نے، کلامیوں نے، اصولین نے جو دلائل دیے ہیں، وہ وہی فلسفیانہ دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ باقی مذاہب اپنی بات کرتے ہیں۔ بدھزم میں تو خیر کسی خدا کا تصور ہے ہی نہیں، بدھ کی جو پوجا کی جاتی ہے وہ بھی کسی خدا کے طور پہ نہیں کی جاتی۔ جہاں تک ہندوؤں کا فلسفہ ہے، تو اس میں بھی اتنے زیادہ اسکولز ہیں کہ ایز اے کانسیپٹ آف گاڈ وہاں بھی بس ایک کانشیسنیس تک آپ پہنچتے ہیں، اس کو برہما کہتے ہیں، دا کریٹر، وہیں تک آپ پہنچتے ہیں۔ تو جب آپ نے تمام اس دلائل کو رد کر دیا، تو اس دلیل پہ جب کوئی خدا پورا ہی نہیں اترتا، تو کسی مذہب کا خواہ خواہ میں اپنی لگام ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب مقصد یہ تھوڑی تھا کہ آپ اسلام پسند نہیں ہے تو آپ کوئی اور چوز کر لیں، لائک یہ بفے تھوڑی ہے کہ مجھے اگر چکن ٹکا پسند نہیں آ رہا تو میں نے ہری ٹرائی کر لیتا ہوں۔ یہاں تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ہوں جو مذہب کا جو فلیور ہے وہی درست نہیں ہے، وہی انسان کو ہوں کہنا چاہیے بانٹتا بھی ہے، انسان کے مسائل کا حل بھی نہیں دیتا، اور ایک ایسی مافوق الفطرت میٹافزیکل ریالٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے وجود کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل یا ثبوت موجود ہی نہیں سرے سے، تو پھر کسی کو مانا کیوں جائے آخر؟ ہوں تو آپ کو میں چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں آپ کے قبیل کے، تو ہم نے ہوں۔ کہا کہ کوئی ایسے ہی کسی شخص سے بات کی جائے، اس سے پوچھا جائے۔ تو پھر میں نے آپ کا چینل جب دیکھا تو آپ تو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے ویلاگس کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ ہمارے مسئلوں پہ بات کر رہے ہیں، سنی شیعہ کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے اختلافات پہ بات کر رہے ہیں، یہ کیوں پھر آپ دلچسپی لے رہے ہیں؟ اس سے آپ کو کیا غرض ہے؟ چھوڑ دیں آپ یہ ہمیں ہمارے رحم و کرم۔ جی، اب یہ آپ نے دو مختلف باتیں، میں اس کا الگ الگ جواب دیتا ہوں۔ جب میں نے اردو کا چینل سٹارٹ کیا تو مقصد وہی تھا کہ اتنے سال میں نے جس حقیقت تک میں پہنچا ہوں اس کو تمام لوگوں تک پہنچاؤں، اور یہ میرے خیال سے ہر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز پا لیتا ہے، کوئی فائدہ، کوئی حقیقت، تو وہ پہنچانے کی ہوں کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہر انسان کی طرح میں نے یہ بھی محسوس کیا ایک سال تک چینل وغیرہ چلانے کے بعد کہ میرے اندر میری اپنی کنفرمیشن بائس پیدا ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ میں صرف وہی پڑھتا ہوں، وہی سنتا ہوں جو میرے آلریڈی فاؤنڈ بلیفس کو کنفرم کرے۔ تو یہ کنفرمیشن بائس جو تھی، یہ خطرناک چیز ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں نے دوسرا چینل شروع کیا جس میں خود خاموش رہتا ہوں، لیکن جو میرے مہمان ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، وہ اپنا مدعا پوری قوت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، بغیر ریبٹل کے پیش کر سکیں، جس کی نظر میں کوشش یہ ہے کہ جو لوگ، سب سے پہلے تو میں خود ہوں، تو میں خود اپنے آئیڈیاز کا جائزہ لیتا رہوں، اور جو پھر مجھے فالو کر رہے ہیں، مجھے درست سمجھتے ہیں، میری بات میں ان کو کوئی دلیل نظر آتی ہے، وہ بھی اپنے اعتقادات کا، اپنے الہات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک آنیسٹی کے ساتھ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ میں اس میں لوگوں کے مسائل ڈسکس کم کرتا ہوں، لیکن جب کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے آپ پیشنیٹ تو ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں نے تقریباً 25 سال گزارے ہیں، 2004 میں نے پاکستان چھوڑا تھا، تو ابھی بھی میرا رابطہ تو ہے اسی مٹی سے، ابھی بھی میں پاکستانی ہی ہوں، ابھی بھی میرے دوست احباب، احباب تو خیر کم ہیں لیکن دوست کافی زیادہ ہیں۔ تو آپ کو احساس تو ہوتا ہی ہے کہ یار یہاں ہو کیا رہا ہے، مذہب کی وجہ سے لوگ آخر اس قدر مشکلات کا شکار ہیں، اس کی کوئی سبیل نکالنی چاہیے، اور میرے خیال سے وہ سبیل یہ ہے کہ آپ مذہب کو خداحافظ کہہ دیں۔ یہ یہ تو فرار ہے،
ڈاکٹر صاحب یہ سبیل تو نہیں ہے، یہ تو فرار ہے، آپ تو فرار اختیار کر گئے اور آپ سب کو چاہتے ہیں کہ وہ مفرور ہو جائے۔ کہ فرار کیسے ہے یہ؟ اگر آپ کو مذہب کے اندر بہت سارے گنجل ہیں، مذہب کے اندر بہت ساری الجھنیں ہیں، الجھنے ہیں، اچھا۔ ٹھیک ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا رکھے ہیں، اب بتاؤ کس دھاگے کو جدا کس سے کرے۔ تو آپ کو بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں کہ یہ سنی کیا کہہ رہا ہے، یہ شیعہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے، یہ فلاں مولوی کیا کہہ رہا ہے، صوفی کیا کہہ رہا ہے، یہ تارک دنیا کیا کہہ رہا ہے، بہت سارے ویریئنٹس ہو سکتے ہیں۔ تو آپ، اگر آپ میں اتنا شعور ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں مجھے ان سب سے قطع تعلق کر کے بالکل لا دین ہو جانا چاہیے، اگر آپ میں یہ شعوری کوشش ہو سکتی ہے تو آپ میں یہ شعوری کوشش کیوں نہیں ہو سکتی کہ یہ میرے سامنے 20 طرح کے مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، ان میں سے کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، یہ شعوری کوشش آپ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ شعوری کوشش اس لیے ایک میرے خیال سے ایک فضول بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس مذہب کی، اسلام کی بات اگر کریں تو اس کی بنیاد کو دیکھنا چاہیے۔ کیا واقعی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیوائن ریولیشن کے حامل تھے؟ کیا قرآن واقعی ہم تک بغیر تبدیلی کے پہنچا ہے؟ جب ان سوالات کے جواب ہی جو ہے وہ آپ کو ملیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تو باقی سب چیزیں تو جو ہے بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ تمام چیزوں کو سمجھ کے کوئی راستہ نکالا جائے، یہی کوشش تو پچھلے 1400 برس سے ہو رہی ہے۔ اسی کوشش کی وجہ سے تو ہر کچھ دنوں میں مارکیٹ میں ایک نیا فرقہ آ جاتا ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے نا کہ ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے عربی دیکھی، ہم نے یہ مطلب دیکھا، ہم نے وہ حدیث دیکھی، ہم نے وہ سند دیکھی۔ ایوری بڈی از ڈوئنگ دا سیم جاب اینڈ دا ریزلٹ از دا سیم، کہ ہوں، آپ کو ایک نیا فرقے کے علاوہ، ایک نئے فرقے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ پاکستان بننے کے ہوں، بعد اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کتنے فرقے پیدا ہو گئے۔ ہمارے پاس اہل حدیث کو ایک نیا مل گیا، خیر ان کی جڑیں ہندوستان میں تھیں۔ ہمارے پاس علامہ پرویز صاحب آ گئے، ہمارے پاس جو ہیں یہ دوسرے اہل قرآن جو ہیں شیخ صاحب جو ہیں یہ آ گئے، پھر ہمارے پاس غامدی صاحب آ گئے۔ تو کتنے سارے لوگ ہیں جو ان 75 سالوں میں ہی پیدا، کتنے سارے فرقے ہیں جو ان 75 سالوں میں ہی پیدا ہو گئے۔ تو اگر میں بھی یہی کام کرتا تو میں بھی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہی بناتا، اس میں تو سچ نہیں کہاں نہیں ہے؟ اب نہیں، میں آپ کو فرقہ بنانے کا تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں، آپ نتیجہ ان کے اس کا یہی مقابلے میں نکلتا ہے۔ ایک اپنا فرقہ لا کے کھڑا کر دیتے۔ نہیں، نتیجہ اس کا بہرحال یہی نکلتا ہے، تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے کہ قرآن مجید، ہوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث مبارکہ، آپ ان کو دیکھیے کہ ان میں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ لگے کہ یہ کسی خدا کی طرف سے بھیجی گئی آخری ہدایت ہے جس پہ انسانیت کو پھر ایک دن دوبارہ کھڑا کر کے پرکھا جائے گا۔ اگر آپ کو ایسی بات ملتی ہے تو ہاں، سبحان اللہ، آپ مان لیجئے۔ اگر نہیں ملتی تو آپ میرے صحیح۔ ساتھ آ جائیے۔ اچھا، آپ کے جو عقائد کے اوپر بحث ہے نا، میں دانستہ طور پہ میں وہ سوال کر ہی نہیں رہا آپ سے کہ جی آپ جی کیوں جو ایک خدا کو نہیں مانتے اور ہم کیوں خدا کو مانتے، میں وہ سوال نہیں کر رہا، وہ پھر کبھی صحیح۔ اچھا، میں اس ٹھیک کے ہے، علاوہ دائیں بائیں گھوم کے کچھ آپ سے چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ بالکل بالکل۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اسلام کو چھوڑ کے اور آپ الحاد کی طرف جائیں گے، تو آپ کی فیملی، پیرنٹس اگر حیات ہیں، بہن بھائی، رشتہ دار، کم از کم جو جو انسان کے انتہائی قریب لوگ ہوتے ہیں، یا تو اگر آپ سنی سے شیعہ ہو جائے، شیعہ سے سنی ہو جائے تو ایک قیامت برپا ہو جائے۔ آپ نے تو مذہب ہی چھوڑ دیا، تو وہ کیا ریئیکشن آیا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ میں اس لحاظ سے ذرا خوش قسمت واقع ہوا ہوں، میرا خیال ہے کہ میں نے الحاد اختیار کیا ہے کافی پکی عمر میں، آ کے سب بال بال سفید ہو گئے تب اختیار کیا ہے۔ تو اس اسٹیج میں انسان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کو مطلب آپ کی کوئی معاشی مسئلہ وابستہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ۔ اور دوسری بات جو میرے ساتھ یہ ہوئی تھی کہ میں شروع سے ہی اپنی فیملی میں مذہبی طور پہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھا، تو اس وجہ سے کبھی مطلب ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی بات مجھے بتائی ہو، میں بتاتا تھا۔ میرے گھر پہ درس قرآن ہوتے تھے، امریکہ آ کے بھی میں نے یہ سلسلہ جاری رکھا، میں آن لائن بھی پڑھاتا رہا تھا، تو میری مذہبی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ تعلیمی لحاظ سے بہت ہی اسٹرانگ تھا۔ تو اس لیے مجھے چیلنج کرنا کسی نے مناسب نہیں سمجھا۔ قطع تعلق کیا، میری والد تو حیات نہیں ہیں، امی حیات ہیں، تو انہوں نے قطع تعلق کیا، کئی ہفتے مہینے بات وغیرہ نہیں کی۔ میری بہن کا ریئیکشن بھی اچھا نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے بچوں سے بات نہیں کرنا، تم باقی تمہیں جو ماننا ہے تم مانو، تم سنتے تو ہو نہیں کسی کی، جیسے وہ بہن ہوتی ہے۔ ہوں، ہوں، بڑے بھائیوں کا رویہ بہت اچھا تھا، انہوں نے کہا تمہاری مرضی ہے،
तुम तो जहन्नुम में जाओगे ही, लेकिन ये कि जब जाओगे तो तुमसे मिलेंगे फिर वहीं पे, तो वो वहाँ ख़त्म हो गई। हम्म। और उसके अलावा हम्म। मेरे रिश्तेदार जो हैं, जो है वो उनका रवैया भी ठीक है अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई अब मुझे अपने घर में घुसने नहीं देगा। लेकिन ये कि हम्म। कोई बात करता नहीं और मैं भी नहीं करता, मतलब मैं इसका कायल नहीं हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ मैं झंडा उठा के खड़ा हो जाऊँ, क्या हो भाई मैं तुम्हारा सही। मजहब गलत साबित करूँ। बस मैंने एक अपनी राह बदल ली। अगर आप कोई सोशल इंटरेक्शन मेरे साथ है और आप आराम से बात कर रहे हैं, मैं आपसे आराम से मिल रहा हूँ, खुशी गमी में शरीक हो रहे हैं, त्योहारों में शरीक हो रहे हैं, तो ठीक है, मतलब मुझे हम्म। इसमें कल्चरल मुसलमान रहने में कोई मसला नहीं है। हम्म। आप मैरिड हैं? जी बच्चे जी। होंगे आपके भी जी जी। माशाल्लाह। तो उनका क्या रिएक्शन है, आपकी अहलिया का क्या रिएक्शन है? मेरी बेगम काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हैं, शी इज़ अ बिलीवर, वो अभी भी यकीन रखती हैं इस मामले में। लेकिन वो वही बात है कि भाई तुमने एक रास्ता ले लिया है, अगर तुम जहन्नुम में गए तो तुम जाओ फिर जहन्नुम में। लेकिन ये कि शी हैज़ हर ओन हम्म। पाथ, वो मेरे रास्ते में नहीं आती, मैं उनके रास्ते में नहीं आता, लेकिन वो भी वैसी मुसलमान नहीं है जैसे पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि इस हम्म। स्ट्रिक्ट डॉगमा या इस तरह की चीज़ें। तो वो ऐसी भी नहीं है, लेकिन ये कि शी इज़ ओपन माइंडेड, उसने कहा भाई ठीक है, विल सी। बच्चों के मामले में हम दोनों ने ये फैसला किया है कि उनको कोई मखसूस मज़हब की तालीम नहीं देंगे अभी। मैं एक चैनल पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के वो सारे मामला डिस्कस करूँगा जो कि मेरे ख्याल से किसी भी टीनेजर को मालूम होने चाहिए। शी इज़ 12 नाउ, तो अब वो टीनेज की तरफ हम्म। जा रही है, तो अब मैं उसके साथ बैठ के वो सारे मामलात, हम्म। सारी चीज़ें, यानी फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, फाइनेंस, फ़िलासफ़ी ऑफ ह्यूमन हम्म। नेचर, ह्यूमन इमोशंस, हम्म। वो सब चीज़ें जो कि इंसान को बाशऊर बनाती हैं, क्योंकि हमारी जो स्कूलिंग होती है जिससे मैं भी गुजरा हूँ, आप भी गुजरे होंगे, वो आपको एक हम्म। एक चौखटे के अंदर सही रखती है कि आपको बस ये सोचना है, आप इस बॉक्स के बाहर नहीं सोच सकते। तो इससे निकालने की कोशिश करूंगा अपनी हम्म। बेटी को, और फिर कोशिश करूंगा कि अगर वो इस काबिल हुए लेक्चर्स के, वो लोगों के भी फायदेमंद हुए, तो उसको मैं एक यूट्यूब पर भी डालूंगा। हम्म। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी इनफरादियत कायम करने के लिए कोई ना कोई नया शोशा छोड़ते हैं। तो ये आप हंस पड़े हैं, पानी पी रहे थे कि बात आपके तो मुंह सही से है, बात पानी गिर सही है भी गया? आपकी। ठीक है। तो ये आपने भी कहीं यही शरारत तो नहीं की कि आपने वो अपनी इनफरादियत कायम करने के लिए आपने ये एक नया वो लुच तल दिया है कि आपने कहा कि भाई ये चलो यूं नहीं तो फिर यूं ही सही। अ, अब इसको देखिए, मैं अपनी सबकॉन्शियस और में अंदर से आप भी पक्के मुसलमान हो, लेकिन आपने इनफरादियत कायम करने के लिए हरकत की। बड़ा जबरदस्त सवाल है, किसी ने पूछा नहीं आज तक मुझसे ये। देखिए, मैं अपनी जहन की सबकॉन्शियस में तो नहीं जाके देख सकता, लेकिन अभी तक हम्म। इनफरादियत का तो शौक है नहीं, क्योंकि दुनियावी तौर पे वो जो कहना चाहिए ना कि आप, हर इंसान में शौक होता है कि उसको कोई ना कोई रिकग्निशन मिले, उसको फेम मिले, उसको हम्म। लोग वो करें, तो वो मेरे शौक पूरे हो गए। मतलब मैं इंग्लैंड गया, वहाँ मैं काफ़ी कामयाब रहा, फिर मैं अमेरिका आ गया, अभी भी मैं डायरेक्टर रहा हूँ 3-4 चीज़ों का मेरे अंडर। अब मैं यंग डॉक्टर्स को ट्रेन करता हूँ, तो वो मेरी जो है ना कि जी हुजूरी हम्म। की शौक के सर सर ये सर ये सर वो मेरा बहुत हद तक पूरा हो चुका। हम्म। तो मुझे एहसास तो नहीं है कि अब मैं मजहबी तौर पे कोई बाबा शाबा बन के जो है वो कोई करने का शौक है, लेकिन अब कोई सबकॉन्शियस में ऐसी कोई हम्म। बात मौजूद है, तो हो सकता है हो, मैं उसका इनकार नहीं कर हम्म। सकता क्योंकि मैं उसको झांक के देख नहीं सकता, लेकिन लगता तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। हम्म। तो अ, अ, तो जो मुसलमान हैं, वो तो आपसे दूर भागेंगे। वो तो कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों के ऊपर डॉक्टर फराज की परछाई भी ना आए। ये तो खतरनाक हाँ आदमी है। बिल्कुल ऐसा होता है, ये तो मुझे कई लोगों ने कहा है, और हाँ। बात उनकी ठीक है। मैं कभी भी किसी के घर जाके किसी के बच्चों से मिलके ऐसी कोई बात नहीं करता, कभी भी कोई बात नहीं करता कोई। नहीं, वो आप ना भी करें, आपकी खामोशी भी खतरनाक है। हाँ शायद ऐसा हो, लेकिन ये कि वो अपने बच्चों को रोक नहीं सकते, क्योंकि फराज सिद्दीकी कोई एक आदमी थोड़ी है, हजारों लोग हैं। आप सोशल मीडिया के दौर में, आईफोन्स के दौर में, आप कैसे रोकेंगे इन्फॉर्मेशन को? आप नहीं रोक सकते, तो आप इन्फॉर्मेशन को रोक नहीं हम्म। सकते, आप अपने दलाइल या अपना जवाब बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी लोग, जिन लोगों को लगता है कि मुझ जैसे मरदूद मुल्हिद जो हैं उनकी बच्चों को ख़राब कर देंगे, उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए अपना दीन खुद सीखने के लिए, ताकि वो जब उनके बच्चे या हम्म। उनके छोटे भाई वगैरह बहनें वगैरह उनसे सवाल करें तो उनके पास कुछ हो कहने के लिए। जैसे अभी मैं देख रहा था कि जो गांधी साहब का इंस्टीट्यूट
انسٹیٹیوٹ ہے یو ایس میں، وہ کام کر رہے ہیں، المورد. انہوں نے ایتھیزم کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے پورا 1 سال یا پتہ نہیں 2 سال کا کورس لانچ کیا ہے، جس میں وہ چائنیز ہوں فلاسفی اور انڈین فلاسفی یہ سب وہ پڑھا رہے ہیں، تاکہ وہاں سے پھر وہ اپنے اسلام کے لیے پھر وہ دلیل لائیں، وچ از ویری ویری گڈ. مطلب ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر ہمارے علماء کے ہوں بھی کچھ کورسز ہیں، جیسے اب ندیم الواجدی صاحب ہیں، ان کا وہ کورس ہے کہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال رد الحاد کے نام سے کورس ہے اردو میں، لیکن وہ انتہائی بیکار ہے. ہوں وہ اتنا کہنا چاہیے کہ سب اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کو تو مطلب ہوں کچھ کسی کو بھی وقت یا پیسہ ضائع نہیں کرنے چاہیے اس پہ. لیکن المورد کا یہ لانچ نہیں ہوا ابھی، صرف اس کا میں نے آؤٹ لائن دیکھا تھا. سو دیٹس ریئلی گڈ. تو آپ کو اپنے ہوں جواب مضبوط کرنے ہیں، سوال تو آپ نہیں روک سکتے. ہوں اویس اقبال ہمارا دوست ہے، میرا کولیگ بھی رہا ہے. تو وہ اویس نے آپ کو پھسلایا یا آپ نے اویس کو؟ نہیں، بلکہ میں اویس کو کہہ رہا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں ہی، شاید یہ ہماری پرائیویٹ گفتگو ہو رہی تھی، اب مجھے یاد نہیں، لیکن جب میں نے الحاد کے ہاں خلاف پڑھنا شروع کیا اور کوشش شروع کی کہ میں اس کے خلاف ہی کام کروں گا، کتاب لکھوں گا اور یوٹیوب چینل بناؤں گا وغیرہ وغیرہ، تو ہوں شاید 2022 یا 23 میں میں نے اویس صاحب کو شاید 23 میں میں نے اویس صاحب کو ڈسکور کیا تھا. اور شدید نفرت تھی مجھے ان سے. میں سخت ناپسند کرتا تھا انہیں ہوں کہ یہ کیا بےہودہ انسان ہے اور ہوں بدتمیز آدمی اور ایسی باتیں کرتا ہے. وہ پھر مجھے احساس ہوا کہ جو مجھے وہ بدتمیز اس لیے لگ رہے ہیں کہ میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں. جو وہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ میں خود پوچھنے سے ڈر رہا ہوں. تو جب یہ احساس آیا تو پھر نفرت ختم ہو گئی، اور اب تو خیر بڑی محبت اور بڑی دوستی ہے ان سے، بڑے نفیس آدمی ہیں. ہوں تو آپ لوگ کوئی کوئی کسی عبادت پہ بھی یقین نہیں؟ ظاہری بات ہے، جب آپ کسی معبود پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ عبادت پہ بھی یقین نہیں رکھتے ہوں گے. کوئی آپ کا معبد بھی نہیں ہوگا. تو عبادت آپ کہہ لیں کہ آپ انسان کی مدد، انسان کی خوشی کے لیے کوشش، اگر وہ اس کو آپ عبادت کہنا تو چاہیں تو وہ اس پہ تو نہیں، بالکل یقین ہے. آپ اگر انسان کی خدمت کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں تو کیا ہم کیا انسان کی خدمت نہیں کرتے؟ نہیں نہیں، مطلب آپ کرتے مسلمان تو مدر ہیں. ٹیریسا انسان کی نہیں خدمت نہیں نہیں کرتی تھی کیا؟ نہیں نہیں، اے ڈی صاحب نے کیا انسانوں کی خدمت نہیں کی ہے؟ آپ کرتے تو ہیں، لیکن آپ کرتے ہیں اپنے ریلیجس پیراڈائم میں. مطلب جیسے آپ زکوٰۃ ہوں کسی غیر مسلم کو نہیں دیں گے. مدر ٹریزا نے جو اپنے بنائے ہیں اتنے کروڑوں ڈالرز پاؤنڈز کے ان کو چندے ملے ہیں، انہوں نے اس سے چرچ بنائے ہیں، انہوں نے ہاسپٹلس کم بنائے ہیں. اب نہیں، یہ کیلکٹا یہ میں ان کا سوری جو یہ آپ سوری یہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دیں گے؟ آپ کی فقہ تو یہ کہتی ہے آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیچے آ کے آپ کا ہاتھ نہیں روکے گا. لیکن فقہ آپ کی یہی ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کا حق ہے، آپ ذمیوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے.